آنرز کنڈرگارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول لاہور۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ مس رخسانہ، جماعت ششہ، مضمون اردو الف پلس بی، ویڈیو لیکچر نمبر 2۔ عنوانات: اردو الف میں ملکہ کوثر مری یوم دفاع اور اردو بی میں الفاظ متضاد، الفاظ مترادف۔ عزیز طلباء، ہم ان اسباق سے درج ذیل اہم نکات سیکھیں گے، صحت افزا اور تفریحی مقامات کے بارے میں جانیں گے، پاکستان کی فطری خوبصورتی سے آگاہی حاصل کریں گے، دلکش نظارے، خوبصورت پہاڑ اور چشموں کے بارے میں جانیں گے، یوم دفاع کی اہمیت سے آگاہی حاصل کریں گے، یوم دفاع کا پس منظر جانیں گے۔ سبق نمبر 4، ملکہ کوثر مری۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مری پنجاب کا ایک تاریخی مقام ہے۔ یہ راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر مری واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ اس میں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری اشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی اشرے تک برف باری کا زمانہ رہتا ہے۔ اس برف باری کو دیکھنے کے لیے بہت سے سیاح آتے ہیں اور پورے پاکستان سے بہت سے لوگ مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی قمقموں کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے اس میں مری بھی شامل ہے۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ یہاں پر آنے والے سیاح ان ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں اور مری کے تفریحی مقامات سے لطف اٹھاتے ہیں۔ مری میں مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، باغ شہیداں بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری بوربن بھی دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی ہو یا سردی، دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ سبق نمبر 7، یوم دفاع۔ عزیز طلباء، یوم دفاع کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ایسا دن جس دن ہم اپنے شہیدوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ہندوستان یہ سمجھتا تھا کہ پاکستانی افواج سرحدوں پر رات کو پہرا دینے کی بجائے سوئی ہوئی ہوگی۔ اس وجہ سے انہوں نے رات کے تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان کی بہادر افواج اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے سرحدوں پر سوتے نہیں بلکہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں
رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا اور اس جنگ کو جاری رکھے 17 روز گزر چکے تھے، لیکن اس دوران پاکستانی افواج کا جوش و جذبہ بالکل کم نہ پڑا، لیکن ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ انہوں نے جنگ بندی کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے درخواست کی اور فوری طور پر جنگ بند کرنے کا مطالبہ پیش کیا۔ اس دوران ہمارے بہت سے بہادر نوجوان شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کا دفاع کیا اور اپنے ملک کی حفاظت کی۔ ان میں سر فہرست میجر عزیز بٹی شہید تھے، جنہوں نے 17 روز نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اپنی نیند کی پرواہ کیے بغیر، اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کا دفاع کیا اور اپنے ملک کو دشمنوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ ان بہادر افواج کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ اس تقریب کا مقصد طلباء کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح حاصل کیا اور ہم نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ لاہور میں ہر سال اس تقریب کو فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں تماشائیوں کے سامنے سے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور پوری فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو جاتی ہے۔ اس دن میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہمارے اندر یہ جوش و جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے بہادر نوجوانوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا اور اس دوران انہوں نے اپنی جان کی بالکل پرواہ نہ کی۔ ہمارے بہادر فوجی جوان ہر وقت سرحدوں پر اپنے ملک کے دفاع کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ جب لوگ رات کو اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نوجوان سرحدوں پر اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر جیسے میزائل تو بنا رکھے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی بہادر افواج پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ اگر دشمن نے کبھی بھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ ہماری بہادر فوج اس کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ہمیں اپنی بہادر افواج پر فخر ہے اور ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی افواج کے ساتھ برابر کھڑے ہیں۔ ہمارا جوش اور ہمارا جذبہ کبھی بھی بہادر افواج کے جذبے سے کم نہیں پڑا۔ ہم ہر وقت اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے بہادر نوجوانوں کے ساتھ، اپنی بہادر فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اہم مقاصد سوالات کی صورت میں عزیز طلباء، ان پڑھائے گئے اسباق کی مدد سے
آپ ان سوالات کے جوابات بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منعقد ہوتی ہے؟ تلاوت قرآن پاک کے بعد کیا پڑھا گیا؟ کتابی مشق۔ عزیز طلباء، پڑھائے گئے اسباق کی مدد سے کتاب کی معروضی اور مشق کے سوالات لکھیں اور انہیں یاد بھی کریں۔ اردو بھی الفاظ متضاد۔ عزیز طلباء، آج ہم الفاظ متضاد کی پہچان کریں گے۔ الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد یا الٹ ہوں انہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں، یعنی جو الفاظ اپنے معنی کے لحاظ سے، اپنے معنی کے اعتبار سے دوسرے لفظ کا الٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متضاد الفاظ۔ جس طرح دن کی ضد رات ہے، نیکی کی ضد بدی ہے، روشنی کی ضد تاریکی ہے یا اندھیرا ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں، آسان اس کا متضاد کیا ہوگا؟ مشکل۔ امیر اس کا متضاد ہے غریب۔ اسی طرح ابتدا اس کا متضاد ہے انتہا۔ امن اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جنگ۔ زندہ اس کا الٹ یا اس کا متضاد کیا ہے؟ مردہ۔ طاقتور اس کا متضاد کیا ہے؟ کمزور۔ آزاد اس کا متضاد کیا ہے؟ غلام۔ اس طرح دیکھیں، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ڈیش بھی۔ اب اس فقرے میں جہاں پہ آپ کو ڈیش بتائی گئی ہے وہاں پہ کیا آئے گا؟ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ڈیش بھی۔ اس میں کیا آئے گا؟ اچھے کا متضاد کیا ہوگا؟ برے۔ اسی طرح دیکھیں، ہمیشہ حلال اور ڈیش میں تمیز کریں، یعنی حلال کا متضاد کیا ہے؟ حرام۔ ہمیشہ حلال اور حرام میں تمیز کریں۔ اسی طرح مہمان کا فرض ہے کہ ڈیش پر زیادہ بوجھ نہ بنے۔ اس فقرے میں دیکھیں کہ مہمان اس کا متضاد کیا ہے؟ میزبان۔ مہمان کا فرض ہے کہ وہ میزبان پر زیادہ بوجھ نہ بنے۔ اس طرح دوسرا فقرہ دیکھیں، میزبان کا فرض ہے کہ، اب اس کا متضاد کیا ہوگا؟ یعنی اس کا الٹ کیا ہوگا؟ میزبان کا فرض ہے کہ وہ ڈیش کا خیال رکھے۔ میزبان کا فرض ہے کہ وہ مہمان کا خیال رکھے، یعنی وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں متضاد الفاظ۔ الفاظ مترادف۔ عزیز طلباء، جو الفاظ ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں اور پڑھنے میں تو مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ تقریباً ہر زبان میں ایسے الفاظ ملتے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ مترادف الفاظ۔ مثال کے طور پر آسمان۔ آسمان کا مترادف کیا ہے؟ فلک۔ ان دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے، یعنی آسمان اور فلک کا معنی آسمان ہی ہے۔ بشر اور انسان۔ بشر
کا معنی بھی انسان ہے اور انسان کا معنی بھی انسان بندہ ہے۔ اس طرح تلاش، جستجو، تلاش کرنا ڈھونڈنا کسی چیز کو، اور جستجو کرنا تلاش کرنا ڈھونڈنا کسی چیز کا، یعنی ان دونوں کے معنی ایک جیسے ہیں۔ اس طرح دیکھیں کہ گندم اور ڈیش ہم معنی ہیں۔ اب اس فقرے میں گندم اور گیہوں ہم معنی ہیں، انسان اور ڈیش ہم معنی ہیں، انسان اور بشر ہم معنی ہیں۔ حرارت اور ڈیش ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ حرارت اور ڈیش میں کیا آئے گا؟ حرارت اور گرمی ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ اب دیکھیں احمق اور ڈیش ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ احمق کا مطلب ناسمجھ، نادان، اور اس کے آگے جو خالی جگہ ہے اس میں نادان ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی احمق اور نادان یا ناسمجھ ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ اسی طرح گلہ اس کا مترادف کیا ہے؟ شکوہ۔ فخر اس کا مترادف کیا ہے؟ ناز۔ دکھ اس کا مترادف کیا ہے؟ تکلیف۔ شوق اس کا مترادف کیا ہے؟ ذوق۔ کامیاب اس کا مترادف کیا ہے؟ کامران۔ تفویض کار یعنی ہوم ورک۔ عزیز طلبہ، الفاظ متضاد ابتدا سے لے کر بڑا تک اور الفاظ مترادف گلہ سے لے کر کامیاب تک ہوم ورک کی کاپی پر لکھیں اور انہیں یاد بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔